السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مسئلہ کی تعصب سے بچائے۔ سلسلہ وار جو تحقیق کا میرا دورہ چل رہا تھا سن 2000 سے 2010 تک، جب انسان تحقیق کر رہا ہوتا ہے، علماء دیوبند کے پاس جانا، علماء اہل حدیث کے پاس جانا اور علماء بریلوی اہل سنت ان کے پاس جانا، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ آگے والا یہ پہچانتا ہے ٹوپی سے، داڑھی سے، وہ یہ کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہے یا دوسروں کا ہے۔ جب وہ دوسروں کا ہے تو اس کو کہانیاں کرواتے ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا ہے، تحقیق کرنے آیا ہے تو اس کو بچانا ہے، کہیں ادھر نہ چلا جائے، تو اس کو کھول کر بتاتے ہیں۔ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے جب یوٹیوب پہ مولانا الیاس گھومن دعوت برکاتہ العالیہ کے بیان سنتا رہا تو کافی مسائل جو ہے میرے سامنے کھل کر آئے، کیونکہ احناف ہی بتا سکتے ہیں کہ جو ہم نے لکھا ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ کیا لکھا تھا ہدایہ پہ؟ میں نے کبھی واللہ آج تک نہیں دیکھا کہ اپنی آنکھوں سے کہ ہدایہ شریف ان کی کتاب ہے، اس پہ لکھا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے ہدایہ الہدایۃ کالقرآن۔ یہ مولانا عبد الرحمن شاہین صاحب ہیں، یہاں اس شریف میں ہمارے آئے تو انہوں نے یہ عربی عبارت بھی پڑھی اور یہ بتایا۔ تو میں اب یہ سمجھتا ہوں جب تحقیق ہونے کے بعد اندھی تقلید ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم اپنے مولوی کی کرتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو ہم سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ہم آج 14ویں صدی کے مولوی کی کرتے ہیں تقلید، اور وہ کرتے ہیں تابعین کے دور اور صحابہ کے دور کے ایک شخص جو متقی اور پرہیزگار ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم صرف ان کی تقلید نہیں کرتے، ہمیں جو ہے ان سے جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم عبارت پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ان کے کھاتے یہ لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو بالفرض آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ عبارت پڑھی الہدایۃ کالقرآن، کہ یہ ہدایت جو ہے قرآن کی طرح ہے۔ اب یہ کاف مثلیہ ہے نہ کہ جنسیہ۔ مثلیہ ایک مثال دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، تو ان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے اسد اللہ و اسد رسولی، اسد اللہ و اسد رسولی۔ حضرت امیر حمزہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ تو اب یہاں مثلیت ہے، اسد اللہ و اسد رسولی، یہاں مثلیت کی مثال دی جا رہی ہے، نہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ شیر ہیں، شیر کی طرح ہیں، شیر کی طرح بہادر ہیں۔ اسی طرح الہدایۃ کالقرآن، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جیسے قرآن کے آنے کے بعد باقی کتابیں منسوخ ہو چکیں، باقیوں کی ضرورت نہیں پڑی، اسی طرح کافی کتابیں لکھی گئیں، علماء دیوبند نے لکھی کافی، اور جو مجموعہ ہے ہدایہ شریف ہر مسائل کا مجموعہ ہے، تو جب یہ لکھی گئی تو انہوں نے یہی لکھا کہ جب اس کے آنے کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں ہر مسائل درج ہیں۔ آپ اٹھائیں ہدایہ شریف، اس میں سب مسائل آپ کو ملیں گے، جو مختلفی مسائل ہیں سب جو ہے حل کیے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ جب کہتے ہم تو انگلی شہادت والی کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو کافی مسائل ہیں جو اس میں درج ہیں، تو ان کا مثلیت سے مراد یہی ہے قرآن کی طرح
کس طرح ہے؟ قرآن کی طرح، جیسے کہ قرآن پاک کے آنے سے باقی کتابوں کی ضرورت نہیں، اسی طرح ہدایہ کے آنے کے بعد کسی کتاب کی، چھوٹی موٹی کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں۔ انہوں نے مثلیت اس حوالے سے لکھا، ہم نے کیا بنایا؟ اللہ پاک معاف فرمائے، مسلکی تعصب انسان کے ایمان کا بگاڑ ہے۔ تو ہم نے کیا بنایا؟ ہم نے بنا دیا کہ الہدایۃ کالقرآن، قرآن کی طرح ہے، قرآن کی ضرورت نہیں، اس کو پڑھیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ جب انسان ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو اس کو سب چیزیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ پاک جو ہے جب انسان کو وحی علم عطا فرماتے ہیں تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، جب کوئی بات سمجھ آ جائے۔ میرے بس کی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب انسان کسی کے مسئلے پر تحقیق کرے تو قبر اور آخرت کو سامنے رکھ کر کہ کسی مولوی نے نہیں چھڑانا، مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نے چھڑانا ہے، تب یہ مسائل سمجھ آئیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کرتے وقت تعصب کی اینک اتار کر تب ہم جو ہے مسئلے کو دیکھیں اور اس کی تحقیق کریں۔ اور یہ کافی فقہ کی کتابیں ہیں جو علماء اہل حدیث اپنے مدارس میں پڑھا رہے ہیں، اسی لیے بھی پڑھا رہے ہیں کہ اس میں نکات ہیں، کافی تحقیقی مسائل ہیں، تو اسی لیے بھی پڑھا رہے ہیں کہ کچھ جیسے یہ عبارت میں نے پیش کی، اسی طرح اور بھی جو ہے عبارتیں پیش کر کے تاکہ ان کو جو ہے بتائی جا سکیں کہ تمہاری ہدایہ میں یا تمہاری بیشتی زیور میں، فلاں کتاب میں، در مختار میں، رد علی در المختار میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ دو مشن ہیں، ایک ہے اس سے علم اخذ کرنا، ایک ہے اس پر تنقید کے لیے اس کو پڑھانا بچوں کو۔ اگر تحقیق کے لیے اور مسائل سمجھانے کے لیے ہے تو پھر تو سبحان اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ اگر تنقید کرنے کے لیے ہے، بلا وجہ تنقید، جیسے میں نے یہ کہا الہدایۃ کالقرآن، مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ عالم تھوڑی ہے، لیکن میری بات سے آپ میری بات میں کوئی بات غلط ثابت کر دیں، میں مجرم ہوں۔ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر کسی نے بھائی نے بات کرنی ہے تو مجھ سے کر لیں۔ لیکن جب بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر اینک کی پٹی جو ہے وہ اتر چکی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ تقلید کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن اندھے مقلد ہم بھی ہیں۔ ہمیں جو بتایا جاتا ہے آنکھیں بند کر کے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو متقی پرہیزگار انسان تھے، اب آپ دیکھ لیں 50 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے بزرگ ہیں، نہ قرآن پڑھے ہوئے تھے، نہ حدیث، ناظرہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو وہ اتنا متقی پرہیزگار تھے کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں ان کی لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، کافی اچھے لوگ تھے۔ تو یہ تو تقریباً جو ہے صحابہ کے دور کے ہیں، تو پھر یہ کتنے متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ پاک بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔